جب انسان اپنی موت کو بھول جاتا ہے اور انسان یہ سمجھنے لگتا ہے کہ ہمیشہ کو دنیا میں رہنا ہے، مرنا نہیں ہے، موت کو بھول جانے کی وجہ سے بھی انسان غافل ہو جاتا ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ قرآن میں بار بار ہمیں موت کی یاد دلاتا اور فرماتا ہے کل نفس ذائقۃ الموت، میرے بندو ایک نہ ایک دن تم سب کو مرنا ہے۔ اینما تکونوا یدرککم الموت ولو کنتم فی بروج مشیدہ، میرے بندو تم جہاں بھی جاؤ گے موت تمہارا پیچھا نہیں چھوڑے گی، موت سے تم نہیں بچ سکتے۔ اور موت ایک ایسی چیز ہے میرے بھائیوں جو انسان کی اوقات اسے بتاتی ہے۔ بڑے سے بڑا کروڑ پتی ارب پتی بھی ایک ایسا ٹائم آتا ہے، موت نوٹ کی گڈی سے آپ زندگی نہیں خرید سکتے، آپ نوٹ کی گڈی سے آپ اپنی سانسوں کو نہیں خرید سکتے۔ جس وقت موت لکھی ہے دنیا کے بڑے سے بڑے ڈاکٹر بھی سر جھکا کے کہیں گے کہ نہیں صاحب اب ان کو ہم بچا نہیں سکتے، ان کی زندگی ہمارے ہاتھ میں نہیں ہے، ان کی موت کا ٹائم آ گیا ہے۔ موت انسان کو اس کی اوقات یاد دلاتی ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے فَلَوْلَا إِذَا بَلَغَتِ الْحُلْقُومَ وَأَنْتُمْ حِينَئِذٍ تَنْظُرُونَ، میرے بندو ذرا وہ ٹائم یاد کرو جب انسان کی موت کا ٹائم آتا ہے اور انسان کی جان اس کی حلق تک پہنچ جاتی ہے اور تم مرنے والے کو اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہو۔ فَلَوْلَا إِن كُنْتُمْ غَيْرَ مَدِينِينَ تَرْجِعُونَهَا إِن كُنْتُمْ صَادِقِينَ، میرے بندو اگر تمہیں ایسا لگتا ہے تمہارے اوپر کوئی طاقت نہیں ہے، تمہارے اوپر کوئی پاور نہیں ہے، کسی اللہ نے تم کو پیدا نہیں کیا، اگر تم کو ایسا لگتا ہے ذرا مرنے والے کو موت سے بچا کے دکھا دو، ذرا اس کی روح کو واپس لوٹا کے دکھا دو، ذرا اس کی جان کو دوبارہ اس کے اندر ڈال کے دکھا دو۔ نہیں کر سکتے میرے بھائیو ہم، اس لیے موت کو یاد کرنے کا حکم دیا گیا۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں ابتروا ذکر ہادم اللذات، لذتوں کو توڑ دینے والی چیز موت کو یاد کیا کرو۔ عثمان غنی کو دیکھو میرے بھائیو، عثمان غنی جب کسی قبرستان کے پاس سے گزرا کرتے تھے، کسی قبر کو دیکھا کرتے تھے، زاروں قطار رونے لگتے تھے۔ پوچھنے والوں نے پوچھا کہ اے عثمان غنی، جنت کی بات آتی آپ روتے نہیں ہیں، جہنم کی بات آتی آپ روتے نہیں ہیں، لیکن قبر کو دیکھ کر کے آپ رونے لگتے ہیں۔ عثمان غنی کہتے ہیں او لوگوں، میں نے اپنے پیارے نبی کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے ان القبر اول منزل من منازل الاخرہ، بے شک یہ قبر آخرت کی پہلی منزل ہے، جس نے اس منزل کو پار کر لیا اس کے لیے آگے کی منزلیں آسان ہیں۔ موت کو یاد کیا کرو میرے بھائی۔ ایک بھائی مجھ سے پوچھنے لگے مولوی صاحب مزاروں پہ جانا کیسا ہے، بمبئی میں حاجی علی کی درگاہ پہ جانا کیسا ہے، اجمیر میں خواجہ معین الدین چشتی اجمیری کی درگاہ پہ جانا کیسا ہے، مزاروں پہ جانا کیسا ہے؟ میں نے کہا بھائی قبرستان جانے کی اجازت اس لیے دی گئی ہے تاکہ وہاں موت یاد آئے، اور معاف کرنا مزاروں پہ جا کے موت یاد نہیں آئے گی۔ جہاں عورتوں کا جمگھٹ لگا ہو، جہاں پھول اور مالائیں بک رہی ہوں، جہاں قبروں پر چادریں چڑھ رہی ہوں، اور جہاں شرک ہو رہا ہو، بدعات ہو رہی ہو، خرافات ہو رہی ہو، وہاں پر موت کبھی یاد نہیں آتی۔ اس لیے ایسے شرک کی اڈوں پر جانا بھی ایک مسلمان کو سوٹ نہیں کرتا ہے، ایک موحد کو سوٹ نہیں کرتا ہے، نہیں جانا چاہیے میرے بھائیوں۔ ہاں عام قبرستان میں آپ جائیے، کبھی اللہ آپ کو توفیق دے آپ مدینہ منورہ کی جب آپ زیارت کریں گے، جب آپ مدینہ جائیں گے، ایک طرف نبی کی مسجد ہے اور دوسری طرف بقیع کا قبرستان ہے، اور اس بقیع کے قبرستان میں 10,000 سے زیادہ صحابہ کرام کی قبریں ہیں۔ ان سے بڑا ولی کون ہے، ان سے بڑا اللہ کا نیک بندہ کون ہے؟ نبیوں کے بعد اس دنیا میں سب سے مقدس اگر کوئی جماعت تھی تو صحابہ کرام کی جماعت تھی، سارے صحابہ کی قبریں ہیں۔ لیکن میرے بھائیوں کوئی پکی قبر نہیں ہے، کوئی مزار نہیں ہے، کوئی گنبد نہیں ہے، کوئی چادر نہیں چڑھائی جا رہی ہے، کوئی مالا نہیں چڑھایا جا رہا ہے، وہاں آپ کو موت یاد آئے گی اور آپ کو یہ احساس ہوگا کہ اے اللہ جب تیرے نبی کے 10,000 صحابہ اسی قبر کے اندر دفن ہیں، اے اللہ ہمیں بھی ایک دن اسی قبر میں جانا ہے اور اسی مٹی کے نیچے جانا ہے، ہمیں بھی اے اللہ اپنے عمل کا حساب دینا ہے، وہاں آپ کو موت یاد آئے گی۔ میرے پیارے ساتھیوں، اللہ کے نبی ایک انصاری صحابی کے جنازے میں گئے، صحابی کا جنازہ قبر میں اتارا جا رہا ہے، اللہ کے پیارے نبی وہیں قبر کے پاس بیٹھے ہوئے ہیں اور آپ کے صحابہ کرام بھی بیٹھے ہوئے ہیں، اور آپ جب موت کو یاد کرتے ہیں اور قبر کے مناظر کو یاد کرتے ہیں، ابن ماجہ کے الفاظ ہیں اللہ کے نبی رونے لگتے ہیں۔
اللہ کے رسول رونے لگتے ہیں اور آپ جب رونے لگتے ہیں اس قدر روتے ہیں حتی بل السرا، آپ کی داڑھی آنسو سے تر ہو جاتی ہے اور آپ روتے روتے صحابہ کرام سے کہتے ہیں لمثل ھذا فأعدوا یا اخوانی، اے میرے بھائیو، اے میرے صحابہ، اس قبر کی تیاری کرو، یہاں تم سب کو آنا ہے، اس قبر میں تم کو دفن ہونا ہے، یہاں تم سب کو آنا ہے اور اپنے اپنے عمل کا حساب دینا ہے، اس لیے اے میرے صحابہ تم یہاں کی تیاری کرو۔ اس لیے میرے بھائیوں، موت کو اور قبر کو یاد کیا کرو۔ مگر افسوس کی بات ہے، ابھی بنارس میں کچھ دنوں پہلے کا واقعہ شاید آپ نے میڈیا میں پڑھا ہوگا کہ قبرستان سے 8-10 سال کی لڑکی کی لاش کو نکال کر کے ایک ظالم نے اس کی لاش کے ساتھ گندا کام کرنے کی کوشش کی۔ قبرستان میں بیٹھ کر کے لوگ چرس اور گانجا پی رہے ہیں اور جوا کھیلنے والے جوا کھیل رہے ہیں اور موبائل پر گندی ویڈیو دیکھنے والے قبرستان پر بیٹھ کر کے ویڈیو دیکھ رہے ہیں۔ یہ ہماری غفلت کی انتہا ہے اور یہ ہماری دل کی سختی کا عالم ہے۔ میرے پیارے ساتھیوں، جب انسان موت کو یاد کرتا ہے تب اس کے دل کو اللہ تعالیٰ نرم کرتا ہے اور اس کے دل سے غفلت دور ہوتی ہے۔ اور آگے بڑھیے، غفلت کی بیماری کی ایک اور وجہ ہے اور وہ وجہ ہے برے لوگوں کی سنگت۔ جب آپ برے لوگوں کے ساتھ رہیں گے، گندے لوگوں کے ساتھ رہیں گے، دھیرے دھیرے آپ کے اوپر بھی ان کا اثر پڑے گا۔ آپ بے نمازیوں کے ساتھ اٹھیں گے بیٹھیں گے، آپ کو بھی نماز کے معاملے میں آپ ڈھیلے ہو جائیں گے۔ سگریٹ پینے والوں کے ساتھ آپ اٹھیں گے بیٹھیں گے، آپ کو سگریٹ سے جو نفرت ہونی چاہیے وہ نفرت نہیں ہوگی۔ آپ شرابیوں کے ساتھ بیٹھیں گے، شراب سے جو نفرت ہونی چاہیے وہ نہیں ہوگی۔ اسی لیے اللہ قرآن میں کہتا ہے یوم یعض الظالم علی یدیہ یقول یا لیتنی اتخذت مع الرسول سبیلا۔ قیامت کے دن ظالم انسان اپنے ہاتھ کو کاٹے گا اور کہے گا اے کاش میں نے رسول کا راستہ اختیار کیا ہوتا، یا ویلتا لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا، اے کاش میں نے فلاں کو اپنا ساتھی نہ بنایا ہوتا، اے کاش میں نے فلاں کو اپنا ساتھی نہ بنایا ہوتا۔ لقد اضلنی عن الذکر بعد اذ جاءنی، اس نے اللہ کے ذکر سے مجھ کو غافل کر دیا۔ میرے پیارے بھائیوں، برے لوگوں کی سنگت آپ کو برا بناتی ہے۔ اسی لیے اللہ کے نبی فرماتے ہیں المرء علی دین خلیلہ، انسان اپنے دوستوں کے دین پر ہوتا ہے، جو اس کے دوستوں کا دین ہوتا ہے، جو اس کے دوستوں کا طور طریقہ ہوتا ہے وہی انسان کا طریقہ ہوتا ہے۔ فلینظر احدکم من یخالل، اس لیے دوستی بہت سوچ سمجھ کے کیا کرو۔ مسلمان لڑکیاں آج فیس بک پر ایسی لڑکیوں سے فرینڈشپ کرتی ہیں جو کافر ہیں، مشرک ہیں، بے دین ہیں، اور وہ کہتی ہے صاحب ہم تو لڑکی ہیں، لڑکی لڑکی سے دوستی کر ہی سکتی ہے۔ معاف کرنا، یہ اصول صحیح نہیں ہے۔ آپ کی لڑکی کسی گرلز کالج میں پڑھ رہی ہے جہاں صرف لڑکیوں کی تعلیم ہو رہی ہے اور وہاں پہ آپ کی بیٹی ایسی لڑکی کو سہیلی بنا رہی ہے جس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے، جس کے مذہب میں اور جس کے گھر میں کوئی پابندی نہیں ہے، اور جو 4 لڑکوں سے جس کا چکر چل رہا ہے، اس لڑکی کے ساتھ جب آپ کی برقع پہننے والی اور نقاب پہننے والی بیٹی جب اس لڑکی کے ساتھ اٹھے گی بیٹھے گی اور اس کی سہیلی بنے گی تو معاف کرنا میرے بھائیوں اور میری بہنوں، اس کا اثر کہیں نہ کہیں آپ کے اوپر پڑے گا۔ بری صحبت سے بھی انسان غفلت کی بیماری میں پڑتا ہے۔ اس لیے اپنے لڑکوں اور لڑکیوں کی دوستی پر بھی نظر رکھو کہ وہ کس سے دوستی کر رہے ہیں۔ اگر برے دوستوں کے ساتھ آپ کا لڑکا یا لڑکی بیٹھ رہا ہے تو اس سے بھی آپ کے گھر میں بہت بڑا بگاڑ آنے کا اندیشہ ہے، اور یہ غفلت کی ایک بہت بڑی وجہ ہے میرے بھائی۔ اور آگے بڑھیے، غفلت کی ایک اور وجہ ہے قرآن کریم کو چھوڑ دینا۔ اللہ کی آخری کتاب قرآن کریم، جس کے اندر اللہ تعالیٰ نے یہ تاثیر رکھی ہے کہ قرآن ہمارے دلوں کو نرم کرتا ہے۔ قرآن کی آیتیں جب بار بار ہم پڑھتے ہیں، سنتے ہیں، اچھے قاری کی آواز میں قرآن کو سنتے ہیں، ہمارا دل نرم ہو جاتا ہے۔ اسی لیے اللہ کے پیارے نبی قرآن کو